اب یہ بہت اہم ہے مومنین کے لیے. انفاق کم لوگ کرتے ہیں، بخیل زیادہ ہیں. یہ قرآن کی پہلے بات گزر چکی ہے. زیادہ بیمار ہیں. جیسے آج کل کتنے صحت مند ہیں، قلیل من عبادی الصالمون، اللہ کے بندوں میں سے سالم بہت ہی کم ہیں. اکثر بیمار، شوگر کے بیمار، بلڈ پریشر کے بیمار، اعصاب کے بیمار، کینسر کے بیمار، کرونا کے بیمار، نزلہ زکام کھانسی، بالآخر اکثر کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے. قلیل لوگ ہیں جو کہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ صحت مند ہیں، وہ بھی آزمائش کے بعد اگر ان کی تصدیق ہو جائے کہ صحت مند ہیں. اکثر لوگ بخیل ہیں. بخل گویا ایک فطرت ثانیہ بن چکی ہے، اس کی قباحت ختم ہوئی. یعنی ضرورت کی چیزوں کو روکنا، جو چیز دوسروں کو ضرورت ہے اور ان کی میرے پاس ہے وہ روک لیے میں نے، یا شح یا دیگر بیماریاں جو ذکر کی ہیں. اب یہ ہے لوگوں کے اندر ہے. لیکن ایک قلیل طبقہ ایسا ہے جو انفاق بھی کرتا ہے. یہ جو قلیل انفاق کرنے والے ہیں، ان کے انفاق میں اور الجھنے ہیں. ان میں سے یہ کہ کیا چیز انفاق کرنی ہے. ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہے ردی چیزیں، خبیث چیزیں انفاق کرتا ہے. یعنی جو فاسد ہو چکی ہوں، گل سڑ چکی ہوں اور استفادے کے قابل نہ رہی ہوں. خبیث ردی چیز جو استفادے کے قابل نہ ہو. ابھی کئی لوگ ہیں ابھی مثلا کھانا بناتے ہیں، ولیمہ پکایا یا مجلس ہوئی، ان کی توقع یہ تھی کہ لوگ بہت زیادہ آئیں گے. اسی دن کوئی اور بھی مجلس ولیمہ ہو گیا، ان کے مہمان تقسیم ہو گئے، کوئی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. انہوں نے 1000 آدمی کا کھانا بنایا تھا، 500 لوگ آئے، باقی بچ گیا سارا. اور یہ ان کا انتظار کرتے رہے کھانا اپنے مہمانوں کو کھلا کے. مثلا شام کا کھانا تھا، انہوں نے 8 بجے پکا دیا، 12 بجے تک دیکھتے رہے، مہمان نہیں آئے. 12 بجے جب خراب ہو گئیں دیگیں، اٹھا کے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ یہ یتیم خانے میں بھیج دیا، مدرسے میں بھیج دیا کہ یہ کھانا وہاں تقسیم کر دیں. اور خوش ہیں کہ چلو ہم نے راہ خدا میں دے دیا ہے. اسی طرح استعمال کر کے کوئی چیز اس کو گھسا کے خراب کر کے اب نئی خریدنی ہے تو پرانی کو پہلے کباڑیے کو بلاتے ہیں کہ یہ ریٹ لگاؤ. کباڑیا الٹا ان سے کہتا ہے کہ میں یہ چیزیں بھی اٹھاؤں گا اور اٹھانے کا کرایہ بھی تم سے لوں گا. کیونکہ بعض چیزیں کباڑ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انہیں کوئی خریدتا نہیں ہے بلکہ اٹھانے کے پیسے بھی آپ سے لیتے ہیں کہ اتنے پیسے دو تاکہ آپ کے گھر کی صفائی کر کے لے کے جاؤں، کباڑ اٹھا کے لے کے جاؤں. خوب یہ ان کو مہنگا پڑ جاتا ہے، یہ کباڑ کے پیسے بھی نہیں مل رہے بلکہ الٹا جیب سے کرایہ بھی دینا پڑتا ہے. لہٰذا چلو یہ راہ خدا میں دے دیتے ہیں. یہ ردی چیزیں، یہ خراب چیزیں یہ راہ خدا میں دے دیتے ہیں. جو پنکھے جل گئے ہیں ایئر کنڈیشن، اب کباڑیا بھی نہیں لیتا، وہ دے دو راہ خدا، مسجد میں وقف کر دو، آپ مدرسے کو دے دو آپ. یہ ہے ایک گروہ اس طرح کا انفاق کرنے والا. کپڑے پہن کے استعمال کر کے داغ لگ گیا، پھٹ گئے، رنگ خراب ہو گیا، کوئی استری سے جل گیا، اس کو راہ خدا میں دے دو اٹھا کے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں کہ یہ چیزیں آپ کوئی چیز کسی وجہ سے بھی ناکارہ ہو گئی تو فوراً اس کو پھینکنے کے بجائے اس کو راہ خدا میں نیت کر لیتے ہیں، دے دیں. یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے. بخل سے زیادہ بدتر ہے یہ. بخیل وہ ہے جو نہ اچھی چیز دیتا ہے، نہ ردی نہ خبیث. وہ اس کے گھر میں 2 اکاؤنٹ ہیں، خبیث ردی سارا اپنے ہی اکاؤنٹ میں ڈالتا جا رہا ہے. لیکن جو اپنے گھر میں صاف ستھری چیزیں رکھتے ہیں، پاکیزہ چیزیں رکھتے ہیں، اچھی کوالٹی والی چیزیں رکھتے ہیں، ناکارہ چیزیں اٹھا کر انفاق کرتے ہیں، فقیروں کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، راہ خدا میں دیتے ہیں، قرآن اس کو ناپسند کرتا ہے. یہ رویہ نہ ہو. انفاق کرنے والا بہت اعلیٰ درجے کا انسان ہے. قرآن نے انفاق کرنے والے کو درجہ بہت اوپر بڑھا دیا ہے. یعنی یہ در حقیقت الہی نظام میں ایک بڑی حیثیت پر فائز کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے اور یہ اللہ کا رزق لوگوں تک پہنچاتا ہے.
ابھی ہمارے نزدیک یہ کتنے بڑے لوگ کہلاتے ہیں، پارلیمنٹ کا نمائندہ، صوبائی اسمبلی کا نمائندہ، وزیر، کابینہ کا رکن، وزیر اعظم، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نمائندے تو نہیں ہیں، لوگوں کے نمائندے ہیں، عوام کے نمائندے ہیں۔ عوام کے نمائندوں کا کام کیا ہے کہ یہ بیت المال عوام تک پہنچائیں، عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور جب ووٹ سے یہ بن جاتے ہیں پھر عوام ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، سجدے شروع کر دیتے ہیں، ان کو احترام ان کا کرتے ہیں۔ عوام کا نمائندہ اگر پارلیمنٹ میں چلا جائے، وزیر بن جائے، وزیر خزانہ بن جائے، رزق کا وزیر بن جائے، تو لوگوں کی نظروں میں بڑی شے بن جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کوئی رکھ لے اپنے نظام میں اسی رینک کا بندہ، اس نے میرا نظام چلانا ہے، میرا رزق میں نے اس کو دینا ہے اور اس نے لوگوں کو دینا ہے، تو اس کا احترام کم ہے۔ اس وجہ سے انفاق کرنے والا جس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں فائز ہے، وہ انسان کے حد تصور سے باہر ہے مقام اس کا خدا کی بارگاہ میں۔ اس بارگاہ میں آنے کے لیے انسان بہت ہی پاکیزہ انفاق کرے، آلودہ انفاق نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آیا بہت اہم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اور مومنوں کو جب بتایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مومنین اس آلودگی میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ہیں، زد میں ہیں، ہو سکتے ہیں، یا مبتلا ہیں ان میں سے کچھ، یا مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جب انفاق کرو، طیب پاک چیز، صاف ستھری چیز کا انفاق کرو۔ سورہ آل عمران میں تھا کہ مما تحبون، جسے خود چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، اس کا انفاق کرو۔ یہاں پر ہے کہ پاکیزہ، چونکہ اپنے لیے ہمیشہ پاکیزہ چیز چاہتے ہو، صاف ستھری چیز چاہتے ہو، اعلیٰ چیز چاہتے ہو، اسی کا انفاق کرو، جو اللہ نے اگائی ہے یا تم نے کسب کی ہے، کمائی ہے، اس میں سے اعلیٰ کا انتخاب کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، زمین سے اگنے والی چیزیں یا اپنی کمائی ہوئی چیزوں میں سے خبیث، ردی، ناکارہ کا ارادہ مت کرو راہ خدا میں دینے کا، چونکہ خبیث ضرورت نہیں ہے، انفاق رزق کرنا ہے، اور جو طیب ہے وہ تو ضرورت ہے، جو آپ دینا چاہتے ہو یہ تو ضرورت نہیں ہے، یہ ملبہ ہے، یہ کباڑ ہے۔ یہ کباڑ کس کی ضرورت ہے؟ یہ ردی، پھینکنے والی چیز، اس کا ارادہ مت کرو، یہ کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتی۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، یہ جو تم انفاق کرتے ہو اس میں سے خبیث، ردی، ناکارہ چیز نہ ہو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اگر یہ تمہیں دی جائے تو لوگے، یہ جو تم دے رہے ہو یہ اگر تمہیں دی جائے، کوئی آ کے تمہیں دے جائے، مثلا باسی کھانا جو تم دوسروں کے بچا رہے ہو، اگر یہی باسی کھانا کوئی پکوڑے تمہارے گھر بھیج دے، سموسے گندے، کھاؤ گے؟ تم پسند نہیں کرتے۔ تو جب خود پسند نہیں کرتے ہو تو جو لینا پسند نہیں کرتے وہ دینا بھی پسند نہ کرو۔ وہی چیز دو جو لینا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو خوشی خوشی لینا قبول کر سکتے ہو لیتے ہوئے، اسی کو دو، وہی آپ کے لیے معیار ہے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، بعض اوقات انسان بول نہیں سکتا، کوئی ایسا آدمی ہمیں ناکارہ چیز دے رہا ہے، ردی چیز، بول نہیں سکتے آپ اس کے سامنے، عزت مند آدمی ہے، معزز آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، آپ خاموش سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں کہ یہ ناکارہ چیز دے کے جا رہا ہے، چشم پوشی کر کے لے لیتے ہیں، بات دل ناخواستہ ناگوار کیفیت کے ساتھ اس سے لے لیتے ہیں، اغماز کر کے، یعنی آنکھیں بند کر کے لینا پڑتی ہے چیز۔ کچھ لوگ مروت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں نا منہ پھٹ قسم کے ہوتے ہیں جو کسی کا لحاظ نہیں کرتے، بے مروت لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن میں مردانگی نہیں ہوتی، اس کو اپنے لیے بڑی ایک شان سمجھتے ہیں منہ پھٹ ہونے کو، لیکن ہے بڑی کمزوری ہے، بہت گھٹیا آدمی ہوتا ہے منہ پھٹ آدمی، جو دوسروں کی کمزوری برملا کر دے، شرمندہ کرے دوسروں کو۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو دوسروں کو شرمندہ کرے۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ کو دے رہا ہے تو بعض لوگوں کو پتہ ہے کہ چیز اچھی نہیں ہے لیکن کہتے کچھ نہیں ہے، خاموشی سے مروت کی وجہ سے اسے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ مہربانی آپ نے یہ دی، بہت شکریہ آپ کا۔
لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک چیز نہیں دے رہا. کیوں اسے اغماز کر رہے ہیں, چشم پوشی؟ اس کی حیثیت آبرو بچانے کے لیے یا اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے. کریم انسان یہی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے رویوں کو نظر انداز کر کے, چشم پوشی کر کے, مروت کے ساتھ, مردانگی کے ساتھ اس ناگوار چیز کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اور اسے بھی ان کے سامنے ایک اچھا عمل کر کے پیش کرتے ہیں. جی آپ نے بڑا اچھا قدم اٹھایا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاف گوئی ہے, حق گوئی ہے. نہ, یہ نامردی ہے. یہ صاف گوئی اور حق گوئی نہیں ہوتی. اگر کسی نے آپ کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے اور وہ نہیں تھا مناسب قدم, آپ کو پسند نہیں آیا, تو چشم پوشی کر کے قبول کر لو اس کو کہ ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے. جب بہت اعلیٰ کوئی آپ کے لیے چیز پیش کرے تو مثلا ایک آدمی اس نے کھانا, کچھ لوگ ہیں گھروں میں اچھا سلیقہ ہے کھانا بنانے کا, کچھ لوگوں میں نہیں ہے اتنا اعلیٰ سلیقہ کھانا پکانے کا نہیں ہے. یعنی جو بن جائے بس غنیمت سمجھتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. کبھی کبھار کسی کی دعوت کر لیتے ہیں یا کبھی کبھار کہیں کھانا بھیج دیتے ہیں کسی کے ہاں. جن لوگوں کے ہاں کھانا بھیج دیتے ہیں وہ چکھتے ہی ان کے سامنے ہی, جس نے بنایا ہے اس خاتون کے یا اس فیملی کے سامنے ہی کہہ دیتے ہیں اوہ ہو یہ کیا بنایا ہے, گند بنایا, یہ تو کھایا ہی نہیں جا رہا ہے. یہ بہت بڑی نامردی اور غیر انسانی عمل ہے. بھلے آپ یہ کہو کہ ابھی میری طبیعت نہیں ہے بعد میں کھا لیں گے, اگر انہوں نے دے دیا ہے تو کہو کہ ابھی طبیعت نہیں ہے بعد میں کھا لیں گے, ابھی نہیں ہے, کھائے ہوئے ہیں, پیٹ میں بھرا ہوا ہے. نہ کھاؤ, زیادہ سے زیادہ نہ کھاؤ. لیکن اس کو شرمندہ کرنا, اس کو پشیمان کرنا, اس کی تحقیر کرنا, یہ بہت, اس کا کھانا ناکارہ ہے, یہ بولنے والی کی شخصیت ناکارہ ہے. اس کے کھانے سے زیادہ گندا کردار اس شخص کا, زبان اس شخص کی زیادہ گندی زبان ہے. اس کا کھانا اس سے 1000 درجے پھر بہتر ہے, کیونکہ وہ خود تو کھا رہے ہیں اس کو پکا کے, لیکن اس کو کون ہضم کرے گا یہ بے مروت انسان کو. اس کی نیت تو اچھی ہے, کھانا اچھا نہیں ہے اس کا, لیکن اس کا نیت اخلاص, وہ اپنے گھر سے اٹھا کے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں, وہ شکریہ کے ساتھ اس کو قبول کرو. ناگوار ہے چشم پوشی کرو, اغماز. جو انفاق کرتے ہیں انہیں حکم ہے طیب چیز کا انفاق کرو, اچھی چیز کا انفاق کرو, صاف ستھری پاکیزہ چیز کا. جن کو انفاق کیا جاتا ہے وہ اگر دیکھ لیں کہ نہیں ہے پاکیزہ چیز تو اغماز کریں, چشم پوشی کریں, ان کو شرمندہ نہ کریں. قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ بہترین فارمولہ, بہترین قاعدہ, قانون تم نے کیا انفاق کرنا ہے, وہ جو تمہیں اگر دیا جائے تو یا لوگے نہیں یا چشم پوشی کر کے لینا پڑے گا. اگر تمہیں دیا جائے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں, چشم پوشی کرنا پڑتی ہے, ناگواری کی حالت میں لینا ہے, بس یہ چیز دو بھی نہیں کسی کو, یہ انفاق بھی نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور یہ جان رکھو کہ اللہ کی ذات غنی ہے, بے نیاز ہے. اگر اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں اور پاکیزہ نہیں دیتے ہو, خبیث اور ردی اور ناکارہ چیزیں اٹھا کے تقسیم کرتے ہو, لوگوں کو دیتے ہو, تو اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے, وہ کھیل الٹ کر دے گا. یہ طیبات تم ناکارہ آدمی سے اٹھا کے اس کو دے دے گا, اور پھر تمہارے پاس خبیث چیزیں ناکارہ بھی نہیں رہیں گی, پھر تم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاؤ گے اگر یہ رویہ رکھا اگر تم نے. خوب یہ ایک مورد ہے جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا انفاق کرنا ہے آپ نے.